جہاں ہم ذکر امام مہدی کا کرتے ہیں اور ذکر دجال کا کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، تو وہاں پر یہ ذکر بھی ضرور آتا ہے کہ یہودیوں کا کردار اس میں کیا ہوگا۔ 3 اقوام جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں معروف ہیں: مسلمان، عیسائی اور قوم یہود، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس قدر شدید فتنہ کوئی نہیں آیا جتنا کہ شدید فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو 70,000 یہودی جو ہیں وہ اسی وقت دجال کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ جہاں ہم ذکر امام مہدی کا کرتے ہیں اور ذکر دجال کا کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، تو وہاں پر یہ ذکر بھی ضرور آتا ہے کہ یہودیوں کا کردار اس میں کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر اللہ رب العزت نے یہ ایک احسان عظیم کیا ہوا ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح ان کو مکمل طور پر دنیا میں صفایا نہیں کیا گیا، مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا گیا، اور انہی میں سے 3 اقوام جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں معروف ہیں، جن میں سے مسلمان، عیسائی اور قوم یہود۔ تو قوم یہود کا کردار دجال کی آمد پر کیا ہوگا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ان تمام علامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا جن کا ذکر تورات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء پر نازل کیے جانے والے صحیفوں کے اندر تھا۔ انہی علامات کو پڑھ کر اس وقت کے بہت سے ماہر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پہچانتے تھے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوں گے، کون ہوں گے، کب آئیں گے، کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا تھے، پہلی وحی کے بعد جب آپ ان کے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے آپ سے ان علامات کو سن کر ہی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا اور آپ کا ساتھ دیتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یعنی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اور چند باتیں سن کر ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں۔ اسی طرح قوم یہود جو ہے وہ بھی اس بات کو جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، وہ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کس طرح ہجرت کریں گے اور اللہ انہیں غلبہ عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم یہود جو ہے وہ اس شہر میں جا کر آباد ہوئی جو مرکز بننے والا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی شہر مدینہ۔ اور مدینہ شہر میں یہودی جو ہیں وہ اوس اور خزرج اور دیگر قبائل کو یہ بات بطور فخر بتایا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور جب ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو پوری دنیا کے اوپر ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن برا ہو حسد کا کہ جس کی وجہ سے قوم یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ تو یقین تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور جن کو اللہ رب العزت خاص شرف سے نوازے گا، لیکن ان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ نبی ہمارے آباء و اجداد کی جو لڑی ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی لڑی سے یہ نہیں آئیں گے، بلکہ یہ ہمارے چچا زاد بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ جائیں گے۔ یہ بات بھی اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، ان میں سے جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوئے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اس اولاد میں سے ہوئے۔ لیکن جو ان کے بھائی حضرت اسحاق تھے
ان کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب ان کے بعد ان کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو بہرحال سلسلہ وار یکے بعد دیگرے مسلسل نبوت کا اعزاز اپنے خاندان میں رکھنے والی قوم یہود جب یہ دیکھتی ہے کہ نبوت کا خاندان جو ہے وہ بدل گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو خاندان تو نہیں بدلا تھا، کیونکہ باپ دادا سے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی تمام کا سلسلہ تھا، لیکن اس کے باوجود حسد کی آگ نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ چنانچہ اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا اعلان کیا۔ نہ صرف یہ کہ مخالفت کا اعلان کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں، باوجود اس کے یہ جانتے ہوئے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ یہ آپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اس قدر ہٹ درم بھی ہو سکتا ہے، اس قدر انسان کی انا، اس کی ضد اور اس کا حسد جو ہے وہ اس کو دشمنی کرنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب اسی قوم یہود نے چونکہ ایک مسیحا کا یہ انتظار کر رہے تھے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جب آئے تو انہوں نے ان کو تو نہیں مانا، لیکن انہوں نے پھر اپنا جو آخری مسیحا تھا اس کو بدل لیا۔ جی ہاں، اور وہ کون تھا؟ اب انہوں نے کہا کہ چونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم نے مخالفت کر ہی لی ہے، اور یہ مخالفت کا سیدھا جو مطلب ہے وہ ہے شیطان کی حمایت، تو چنانچہ کیوں نہ ہم اپنا مسیحا بھی ایک شیطانی شخص کو ہی بنائیں، ایک شیطانی طاقت اور شیطانی قوت کو ہی اپنا مسیحا بنا لیا جائے۔ تبھی انہوں نے دجال کو اپنا مسیحا کنسیڈر کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے بعد اب ان کی آمد کا جو منتظر ہے، جو ان کی جس کی آمد کے یہ منتظر ہیں، وہ اب کوئی اور نہیں، وہ کوئی نیک انسان نہیں، وہ کوئی نبی نہیں، بلکہ وہ دجال ہے، یعنی وہ عظیم فتنہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس قدر شدید فتنہ کوئی نہیں آیا جتنا کہ شدید فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ چنانچہ پھر اب دجال کے فتنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جانے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبیلہ اصبہان کے 70,000 یہودی اسی وقت جب دجال کا ظہور ہوگا تو 70,000 یہودی جو ہیں وہ اسی وقت دجال کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ لوگ نہ صرف دجال کے اوپر ایمان لائیں گے بلکہ دجال کی مکمل معاونت کریں گے، اس کو ہر طرح کی سہولت جو یہ فراہم کر سکتے تھے کریں گے، اور اس کے لیے اب یہ اسی طرح تیاری کر رہے ہیں جس طرح کے پہلے کبھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھوں ان کو بچاتے ہوئے یہ ان کو شہید کرنے کے لیے اپنے طور پر سولی چڑھا رہے تھے، اللہ رب البر رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اب وہ دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور وہ آخری انتقام جو کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ان کی قوم نے جب اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی اذیتیں ایک حد کراس کر گئیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے نبی کو جب قتل تک کرنے کے لیے جو ہے وہ سرگرداں ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے اسی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اس قوم کو عذاب سے دوچار کر کے، لیکن وہ ادھار ابھی باقی ہے، وہ قرض ابھی باقی ہے، چنانچہ وہ قرض اتارا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر قوم یہود کا بھی خاتمہ ہوگا اور دجال کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہاں پر نوید ہے قوم عیسائیت کے لیے کہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اس وقت دنیا 3 مذہبی اعتبار سے 3 گروہوں کے اندر ہے، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔
تو دجال کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہ دو گروہ ہو جائیں گے، ایک مسلمان اور دوسرا دجالی گروہ یعنی قوم یہود کا گروہ جو ہے۔ اس سارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی احادیث کے اندر ملتی ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے عرب قوم کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر ایک زوال آنے والا ہے، جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس طرح سے امریکہ نے اسرائیل کو وہاں پہ گاڑ دیا ہے، ایک خنجر تھا جو عرب کے سینے میں کھونپا گیا ہے، اور جس طرح سے وہ خنجر اپنا زہر عرب کے جسم کے اندر پھیلا رہا ہے، اور جس طرح سے عرب کو کیپچر کیا جا رہا ہے، غلام بنایا جا رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حالات اس طرح کے ہیں کہ ایک لمحے میں بھی دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ جی ہاں، اور اس کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دجال کی آمد پر لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے، یعنی حالات اتنے کشیدہ ہو جائیں گے اور دنیا فتنوں سے اتنی بھر جائے گی کہ ایمان والے لوگ جو ہیں ان کا جینا مشکل ہو جائے گا، اور یہ وہ حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو جو بہت پختہ ایمان والے ہوں گے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ جنگلوں کا رخ کریں گے، یعنی دیہاتوں کا، قصبوں کا، جہاں یہ ٹیکنالوجی، جہاں یہ موبائل، جہاں یہ سیٹلائٹ اور جہاں اس طرح کی چیزوں کا دور دورہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بکریاں چرائیں گے اور پانی پئیں گے، سادہ سی خوراک کھائیں گے اور اب اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنا گزر اوقات کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قتل و غارت کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسا کوئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ تو چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہیں وہ پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ تو اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عرب لوگ جو ہیں وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ یعنی لوگ جو پہاڑوں پہ تو چلے جائیں گے اپنا ایمان بچانے کے لیے، لیکن عرب اتنے زیادہ ہیں، سارے تو نہیں پہاڑوں پہ جا سکتے، تو عرب کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب اس وقت بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ایک بڑے پیمانے کے اوپر عربوں کے اوپر تباہی آئے گی، جس سے عرب جو ہیں وہ مارے جائیں گے اور وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب امام مہدی کی قیادت میں یہ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور پھر دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ وقت اب زیادہ دور ہمیں نہیں لگتا ہے۔ آپ کے سوالات ہمیں پہنچ رہے ہیں، ہم ان کے مطابق کوشش کر رہے ہیں جوابات دینے کی۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔